بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل درود کے فصل اول کا دوسرا درس۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلی علی صلاة واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، رواہ مسلم و ابو داود ابن حبان فی صحیحہ وغیرہم کذا فی الترغیب۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھے، اللہ جل شانہ اس پر 10 دفعہ صلات بھیجتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے تو ایک ہی درود اور ایک ہی رحمت ساری دنیا کے لیے کافی ہے کہ جائے کہ ایک دفعہ درود پڑھنے پر اللہ تعالی شانہ کی طرف سے 10 رحمتیں نازل ہوں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت اور درود شریف کی ہوگی کہ اس کے ایک دفعہ درود پڑھنے پر اللہ جل شانہ کی طرف سے 10 دفعہ رحمتیں نازل ہوں۔ پھر کتنے خوش قسمت ہیں وہ اکابر جن کے معمولات میں روزانہ 1.25 لاکھ درود شریف کا معمول ہو، جیسے کہ میں نے اپنے بعض خاندانی اکابر کے متعلق سنا ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے، اللہ جل شانہ اس پر 10 دفعہ درود بھیجتا ہے۔ تمہیں اختیار ہے کہ جتنا چاہے کم بھیجو، جتنا چاہے زیادہ۔ اور یہی مضمون عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نقل کیا گیا، اور اس میں یہ اضافہ ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے 10 دفعہ درود بھیجتے ہیں۔ اور بھی متعدد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مضمون نقل کیا ہے، اور ایک جگہ لکھتے ہیں کہ جیسے اللہ جل شانہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نام کو اپنے نام کے ساتھ کلمہ شہادت میں شریک کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کو اپنے درود کے ساتھ شریک فرمایا۔ بس جیسے کہ اپنے ذکر کے متعلق فرمایا اذکرونی اذکرکم، ایسی ہی درود شریف کے بارے میں ارشاد فرمایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے، اللہ جل شانہ اس پر 10 دفعہ درود بھیجتا ہے۔ ترغیب کی ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ درود بھیجے، اللہ تعالیٰ شانہ اور اس کے فرشتے اس پر 70 دفعہ درود رحمت بھیجتے ہیں۔ یہاں ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ کسی عمل کے متعلق اگر ثواب کے متعلق کمی زیادتی ہو، جیسا یہاں ایک حدیث میں 10 اور ایک میں 70 آیا ہے، تو اس کے متعلق بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ چونکہ اللہ جل شانہ کے احسانات امت محمدیہ پر روز افزوں ہے، اس لیے جن روایتوں میں ثواب کی زیادتی ہے وہ بات کی ہے۔ گویا اولاً حق تعالیٰ سبحانہ نے 10 کا وعدہ فرمایا، بعد میں 70 کا، اور بعض علماء نے اس کو اشخاص اور احوال اور اوقات کے اعتبار سے کم و بیش بتایا ہے۔ فضائل نماز میں جماعت کی نماز 25 گنے اور 27 گنے کے اختلاف کے بارے میں یہ مضمون گزر چکا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے 70 والی روایت کے متعلق لکھا ہے کہ شاید یہ جمعے کے دن کے ساتھ مخصوص ہے، اس لیے کہ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ نیکیوں کا ثواب جمعے کے دن 70 گنا ہوتا ہے۔ عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ذکرت عنده فلیصلی علی ومن صلی اللہ علیہ عشرا، وفی روایت من صلی علی صلاة واحدة صلی اللہ علیہ عشر صلاة وحط عنه 10 سیئات ورفعه بها 10 درجات، رواہ احمد والنسائی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ آوے اس کو چاہیے کہ مجھ پر درود بھیجے، اور جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ جل شانہ اس پر 10 دفعہ درود بھیجے گا، اور اس کی 10 خطائیں معاف کرے گا اور اس کے 10 درجے بلند کرے گا۔ فائدے میں حضرت شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ علامہ منذری رحمۃ اللہ علیہ نے ترغیب میں حضرت برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بھی یہ مضمون نقل کیا ہے، اور اس میں اتنا اضافہ کیا ہے کہ یہ اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کے مقدر ہوگا، اور طبرانی کی روایت ہے کہ یہ حدیث نقل کی ہے کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ شانہ اس پر 10 دفعہ درود بھیجتا ہے، اور جو مجھ پر 10 دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ جل شانہ اس پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ جل شانہ اس کی پیشانی پر براۃ من نفاق و براۃ من النار لکھ دیتے ہیں، یعنی یہ شخص نفاق سے بھی بری ہے اور جہنم سے بھی بری ہے، اور قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اس کا حشر فرمائیں گے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو مجھ پر 10 دفعہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ شانہ اس پر 100 دفعہ درود شریف بھیجیں گے، اور جو مجھ پر 100 دفعہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ شانہ اس پر 1000 مرتبہ درود بھیجیں گے، اور جو عشق و شوق میں اس پر زیادتی کرے گا میں اس کے لیے قیامت کے دن سفارشی ہوں گا اور گواہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مختلف الفاظ کے ساتھ یہ مضمون نقل کیا گیا ہے کہ ہم 4-5 آدمیوں میں سے کوئی نہ کوئی شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا، تاکہ کوئی ضرورت اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئے تو اس کی تعمیل کی جائے۔ ایک دفعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کسی باغ میں تشریف لے گئے، میں بھی پیچھے پیچھے حاضر ہو گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر نماز پڑھی اور اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی۔ میں اس تصور سے رونے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے فارغ ہو کر دریافت فرمایا، عبد الرحمن کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں خدا نخواستہ آپ کی روح تو پرواز نہیں کر گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے میری امت کے بارے میں مجھ پر ایک انعام فرمایا ہے، اس کے شکرانے میں اتنا طویل سجدہ کیا، اور وہ انعام یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے یوں فرمایا کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے اللہ جل شانہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھیں گے اور 10 گناہ معاف فرمائیں گے۔ ایک روایت میں اسی قصے میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ عبد الرحمن کیا بات ہے؟ میں نے اپنا اندیشہ ظاہر کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور مجھ سے یوں کہا کہ کیا تمہیں اس سے خوشی نہیں ہوگی کہ اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو تم پر درود بھیجے گا میں اس پر درود بھیجوں گا، اور جو تم پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلام بھیجوں گا۔ حضرت علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی قسم کا مضمون نقل کیا ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی بشاش تشریف لائے، چہرہ انور پر بشاشت کے اثرات تھے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے چہرہ انور پر آج بہت ہی بشاشت ظاہر ہو رہی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح ہے، میرے پاس میرے رب کا پیغام آیا ہے جس میں اللہ جل شانہ نے یوں فرمایا ہے کہ تیری امت میں سے جو شخص ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ جل شانہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا اور 10 سیئات اس سے مٹائیں گے اور 10 درجے اس کے بلند کریں گے۔ ایک روایت میں اس قصے میں ہے کہ تیری امت میں سے جو شخص ایک دفعہ درود بھیجے گا میں اس پر 10 دفعہ درود بھیجوں گا، اور جو مجھ پر ایک دفعہ سلام بھیجے گا میں اس پر 10 دفعہ سلام بھیجوں گا۔ ایک اور روایت میں اسی قصے میں ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور بشاشت سے بہت ہی چمک رہا تھا اور خوشی کے انوار چہرہ انور پر بہت ہی زیادہ تھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی خوشی آج چہرہ انور پر محسوس ہو رہی ہے اتنی تو پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
مجھے کیوں نہ خوشی ہو، ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس سے گئے ہیں اور وہ یوں کہتے گئے کہ آپ کی امت میں سے جو شخص ایک دفعہ درود پڑھے گا، اللہ جل شانہ اس کی وجہ سے 10 نیکیاں اس کے اعمال نامے میں لکھیں گے اور 10 گناہ معاف فرمائیں گے، اس 10 درجے بلند کریں گے، اور ایک فرشتہ اس سے وہی کہے گا جو اس نے کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ فرشتہ کیسا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ جل شانہ نے ایک فرشتے کو قیامت تک کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے کہ جو آپ پر درود بھیجے وہ اس کے لیے وانت صلی اللہ علیہ کی دعا کرے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اشکال کیا ہے کہ جب قرآن پاک کی آیات من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها کی بنا پر ہر نیکی کا ثواب 10 گنے ملتا ہے تو پھر درود شریف کی کیا خصوصیت رہی؟ بندے کے نزدیک تو اس کا جواب آسان ہے، اور وہ یہ ہے کہ حسب ضابطہ اس کی 10 نیکیاں علیحدہ ہیں، اور اللہ جل شانہ کا 10 دفعہ درود بھیجنا مستقل مزید انعام ہے۔ اور خود علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب یہ نقل کیا ہے کہ اول تو اللہ جل شانہ کا 10 دفعہ درود بھیجنا اس کی اپنی نیکی کے 10 گنے ثواب سے کہیں زیادہ ہے، اور اس کے علاوہ 10 مرتبہ درود کے ساتھ 10 درجوں کا بلند کرنا، 10 گناہوں کا معاف کرنا، 10 نیکیوں کو اس کے نام اعمال میں لکھنا، اور 10 غلاموں کے آزاد کرنے کے بقدر ثواب ملنا مزید برآں ہے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے زاد السعید میں تحریر فرمایا ہے کہ جس طرح حدیث شریف کی تصریح سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بار درود پڑھنے سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اسی طرح سے قرآن شریف کے اشارے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عرفہ میں ایک گستاخی کرنے سے نعوذ باللہ منہا اس شخص پر بن جانب اللہ۔ چنانچہ ولید بن مغیرہ کے حق میں اللہ تعالیٰ نے بسزا استہزاء یہ 10 کلمات ارشاد فرمائے: حلاف، مہین، ہماز، مشاء بنمیم، مناع للخیر معتد اثیم، عتل زنیم، مکذب الآیات بدلالت قوله تعالی اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین۔ فقط یہ الفاظ جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریم فرمائے ہیں یہ سب کے سب 29ویں پارے میں سورۃ نون کی اس آیت میں وارد ہوئے ہیں۔ ولا تطع كل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم ان كان ذا مال وبنین اذا تتلى علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین۔ ترجمہ: اور آپ کسی ایسے شخص کا کہنا نہ مانیں جو بہت قسمیں کھانے والا ہو، بے وقت ہو، طعنہ دینے والا ہو، چغلیاں لگاتا پھرتا ہو، نیک کام سے روکنے والا ہو، حد سے گزرنے والا ہو، گناہوں کا کرنے والا ہو، سخت مزاج ہو، اور اس کے علاوہ حرام زادہ ہو، اس سبب سے کہ وہ مال و اولاد ہو، جب ہماری آیتیں اس کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ بے سند باتیں ہیں جو اگلوں سے منقول چلی آتی ہیں۔ عن ابی مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی الصلاة رواہ الترمذی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بلا شک قیامت میں لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے قول بدی میں الدار المنظم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ تم میں کثرت سے درود پڑھنے والا کل قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے بھی یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ قیامت میں ہر موقع پر مجھ سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا
جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا۔ فصل دوم کی حدیث نمبر 3 میں بھی یہ مضمون آ رہا ہے۔ نیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ قبر میں ابتدا میں تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ایک دوسری حدیث میں نقل کیا ہے کہ مجھ پر درود بھیجنا قیامت کے دن پل صراط کے اندھیرے میں نور ہے، اور جو یہ چاہے کہ اس کے اعمال بہت بڑی ترازو میں تلے، اس کو چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرے۔ ایک اور حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ سب سے زیادہ نجات والا قیامت کے دن اس کے ہولوں اور اس کے مقامات سے وہ شخص ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتا ہو۔ زاد السعید میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر درود کی کثرت کرے گا وہ عرش کے سائے میں ہوگا۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ 3 آدمی قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا۔ ایک وہ شخص جو کسی مصیبت زدہ کی مصیبت ہٹائے، دوسرا وہ جو میری سنت کو زندہ کرے، تیسرے وہ جو میرے اوپر کثرت سے درود بھیجے۔ ایک اور حدیث میں علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ اپنے مجالس کو درود شریف کے ساتھ مزین کیا کرو، اس لیے کہ مجھ پر درود پڑھنا تمہارے لیے قیامت میں نور ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے قوت قلب سے نقل کیا ہے کہ کثرت کی کم سے کم مقدار 300 مرتبہ ہے، اور حضرت اقدس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے متوسلین کو 300 مرتبہ بتایا کرتے تھے، جیسے کہ آئندہ فصل سوم حدیث نمبر 3 پر آ رہا ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث بالا ان اولی الناس کے ذیل میں لکھا ہے کہ ابن حبان نے اپنی صحیح میں حدیث بالا کے بعد لکھا ہے کہ اس حدیث میں واضح دلیل ہے اس بات پر کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سب سے زیادہ حضرات محدثین ہوں گے، اس لیے کہ یہ حضرات سب سے زیادہ درود پڑھنے والے ہیں۔ اس طرح حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا ہے کہ اس فضیلت کے ساتھ حضرات محدثین مخصوص ہیں، اس لیے کہ جب وہ حدیث نقل کرتے ہیں یا لکھتے ہیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نام کے ساتھ درود شریف ضرور ہوتا ہے۔ اس طرح سے خطیب نے ابو نعیم سے بھی نقل کیا ہے کہ یہ فضیلت محدثین کے ساتھ مخصوص ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ حدیث پڑھتے یا نقل کرتے ہیں یا لکھتے ہیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نام کے ساتھ کثرت سے درود لکھنے یا پڑھنے کی نوبت آتی ہے۔ محدثین سے مراد اس موقع پر ائمہ حدیث نہیں ہیں، بلکہ وہ سب حضرات اس میں داخل ہیں جو حدیث پاک کی کتابیں پڑھتے یا پڑھاتے ہوں، چاہے عربی میں ہوں یا اردو میں۔ زاد السعید میں طبرانی سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجے کسی کتاب میں یعنی لکھے، ہمیشہ فرشتے اس پر درود بھیجتے رہیں گے جب تک میرا نام اس کتاب میں رہے گا۔ اور طبرانی ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص مجھ پر صبح کو مجھ پر 10 بار درود شریف بھیجے گا اور شام کو 10 بار، قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت ہوگی۔ اور امام مستغفری رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو کوئی ہر روز 100 بار مجھ پر درود بھیجے اس کی 100 حاجتیں پوری کی جائیں۔ عن ابی مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان للہ ملائکة سیاحین یبلغونی عن امتی السلام رواہ النسائی۔ 30 دنیا کی باقی آخرت کی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کہ بہت سے فرشتے ایسے ہیں جو زمین میں پھرتے ہیں اور میری امت کی طرف سے مجھے سلام پہنچاتے ہیں۔ فائدے میں حضرت شیخ صاحب لکھتے ہیں اور بھی متعدد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے
یہ مضمون نقل کیا گیا ہے علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت سے بھی یہی مضمون نقل کیا ہے کہ اللہ جل شانہ کے کچھ فرشتے زمین میں پھرتے رہتے ہیں جو میری امت کا درود مجھ تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ ترغیب میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ تم جہاں کہیں ہو مجھ پر درود پڑھتے رہا کرو، بے شک تمہارا درود میرے پاس پہنچتا رہتا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو کوئی مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ ضرور مجھ تک پہنچ جاتا ہے، اور میں اس کے بدلے میں اس پر درود بھیجتا ہوں، اور اس کے علاوہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ مشکات میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ مجھ پر درود پڑھا کرو اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔